جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو عید کی چھٹیاں تھیں، اس سے پہلے بھی صاحب ذرا ایک ماحول نہیں بنتا، لوگ جو ہیں چھٹیوں کے موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ عید کے بعد واپس بھی آپ آ جائیں تو بھی ایک لوگوں میں رہتی ہے کہ مطلب آپ پتہ ہم تھوڑا سا سلو لوگ ہیں، آرام سے ہمیں چھٹیاں پسند ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، چھٹیوں کے باوجود بھی یہاں سیاسی سچویشن جو ہے نا کچھ زیادہ بدلی نہیں ہے، 19-20 وہی کھڑی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جناب کہ کبھی بھی آپ کہیں سے شروع کر دیں تو زیادہ آپ کو مطلب اس میں گیپ نہیں فیل ہوگا، مسنگ گیپ فیل نہیں ہوگا۔ وہی والی بات ابھی بھی وہی چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی لڑائی جو ہے یہ کس نتیجے پر پہنچے گی، اور سب سے زیادہ آپ اس پہ نوٹ کریں جو اس بحث ہو رہی تھی کہ 14 مئی کو ابھی سپریم کورٹ کا آرڈر انٹیکٹ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو 4 اپریل والا آرڈر ہے کہ 14 مئی کو آپ نے اپنے الیکشن کرانے ہیں، آپ کو کہیں سے لگتا ہے اس ملک میں آج 2 ہو گئی ہے، کل مطلب آلموسٹ 3 ہونے والے ہیں، کہ کچھ آپ کے کوئی اس میں 11-12 دنوں بعد اس ملک میں الیکشن کا ماحول آپ کو لگتا ہے؟ بلکہ ابھی سے الیکشن کمیشن جو ہے کچھ ٹیچرز کی ٹریننگ وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو میں عید پہ اپنے گاؤں گیا ہوا تھا تو مجھے کچھ پتہ چلا کہ ٹریننگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کہ جناب کے ملک میں، مجھ سے پوچھا انہوں نے صاحب نے بھی کیا ہوگا، میں کہ جی مجھے تو کہیں پہ کوئی یہ ماحول نہیں نظر ہے، باقی چھوڑے دیہاتوں میں نظر نہیں آ رہا، میں وہیں سے ہو کے یار اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، لئے گیا ہوا تھا، تو مجھے تو کہیں سے کوئی اس میں کوئی ماحول نظر نہیں آ، صرف کہ اگر کوئی نظر آ رہے ہیں مارکیٹ میں، فیلڈ میں کوئی پوسٹر ہیں، بینرز ہیں، لوگ ہیں، یا پیسوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹکٹوں کی باتیں ہو رہی ہیں، جو بھی مطلب مار دال لین دین ہو رہا ہے، یا لنگر کھلے ہوئے ہیں ویسے وہاں پہ ابھی سے لوگوں کو فری کھانے کھلا رہے ہیں جو وہاں پہ ایم پیز جنہوں لڑنا ہے، وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ کو کہ بینر بھی لگا رہے ہیں، انہیں فیل ہوتا ہے کہ ہم جو الیکشن جو ہے ہم جیت رہے ہیں، لہٰذا وہ ایکٹیو ہے، نہ آپ کو اس میں پیپلز پارٹی نظر آتی ہے، نہ نواز لیگ نظر آتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جناب وہ آلریڈی وہ جو ہے مقابلے سے بھاگ گئے ہیں، وہ تو یہ الیکشن ہی نہیں لڑ رہے، اس کے پی ایم ایل نواز کے ٹکٹ پہ شیر کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑ رہے، تیر کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑ رہے۔ عمران خان صاحب نے بلے سے سب کو پھینٹی لگا کے بھگا دیا ہے۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی، اس پہ میں علیحدہ بھی لاگ کروں گا ویسے کہ میں جو وہاں سے دیکھ کر آیا وہاں گراؤنڈ کتنی عمران خان صاحب کی وہ جو سپورٹ سویل کیا ہے اس نے، مطلب بہت بڑھ گئی ہے۔ اور میں اس سے پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہمارے علاقوں میں عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس لیول تک گئی ہو جتنے اس لیول پر اب ہمیں نظر آئی ہے۔ میں مطلب میرے لیے بڑی تھوڑی سی مطلب اب کیسا پلیزنٹلی اگر یہ اس پہ سرپرائز تھا کہ وہاں دیہاتوں میں عمران خان صاحب کی حمایت جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ جو ہیں اس موجودہ حکومت سے یا ان کے ایکشن جو ہیں یا جو بھی یہاں پہ کرتب کیے جا رہے ہیں خوش نہیں ہے، سو جس کا سارا فائدہ عمران خان صاحب کو پہنچ رہا ہے۔ لیکن یہ ایک علیحدہ ٹاپک اس وقت، اس پہ پھر کس وقت بات کریں گے۔ جو آج کی مین چیز ہے کہ سپریم کورٹ جو اور یہاں حکومت کے درمیان جو ٹگ آف وار ہے، 14 مئی کو کیسے الیکشن کروائیں گے، کس طریقے سے ہوں گے، اور ایک محاذ خاموش ہوتا ہے، دوسرا یہاں شروع کر دے۔ سیاستدان اس وقت سب سے بڑے خوش ہیں، وہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو میچ پر ڈالنا چاہتے تھے وہ ان کو اپنی پسندیدہ پچ پر لے آئے ہیں، پسندیدہ دن، پسندیدہ مقام، پسندیدہ پچ، اپنی مرضی کا ٹاس وہ جیت چکے ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد سوئنگ وہ کیے جا رہے ہیں بال کو۔ اور چیف جسٹس صاحب جو ہے نا مطلب انوٹنگلی میں کہوں گا یا ان نوئنگلی وہ ان کے ٹریپ میں آئے ہیں، اور آج وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ کی سیاست نے نا عدالت کو وہ کیا پلوٹ کیا ہے۔ اور یہی چیز وہ چاہتے تھے یہاں پہ سیاستدان جو بھی رولنگ پارٹی ہے اس وقت، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، زرداری صاحب یا دیگر، کہ یہ ہمارے ساتھ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا میچ کھیلیں ہوئے، ون ڈے میچ کھیلیں یا T20 کھیلیں، کہ ایک بیان وہ چیف جسٹس صاحب نے سیاسی بیان دے، اگلے دن ہم دے۔ سیاستدانوں کا تو کھیل ہے یہ، ان کا تو فیوریٹ یہ سبجیکٹ ہے کہ جناب کے بیان بازی کھیلتے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب اسی ٹریپ میں، میرا یہ خیال ہے اسی میں پھنسے ہیں۔ اور آج انہیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو سیاست ہو رہی ہے، اور سیاستدانوں نے سیاست اور انہوں نے تو پلوٹ کر دیا سارا یہ جوڈیشری کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ 14 مئی والی جو میں نے جیسے بات کی، اس پہ جو پچھلی ہیئرنگ ہوئی تھی، جو مذاکرات ہو رہے ہیں، بلکہ مذاکرات کے نام پہ ڈرامہ ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ ان مذاکرات میں سے کچھ نکلے گا۔ خواجہ آصف صاحب میں سن رہا تھا، آج وہ تقریر کر رہے تھے، کل بھی حامد میر صاحب کے شو میں آپ نے سنا ہو، تو وہاں پہ تو انہوں نے وہ گڈ کپ بیڈ کپ چلتا رہتا ہے نا ہر پارٹی کے اندر، کہ آپ نے مخالفت کرنی ہے مذاکرات کی، آپ نے ان کو سپورٹ کرنی ہے، آپ نے کوئی ایسا برا بھلا نہیں کہنا، لہٰذا وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ آج انہوں نے پھر وہ اسپیکر کو کہا جی میں پروسیڈنگ دیجیے سپریم کورٹ نے، تو انہوں نے کہا جی ہم کیوں دیں، وہاں پہ یہ بھی چل رہا ہے، وہ اسپیکر کو کہہ رہے ہیں آپ کیوں دیں، اور ججز جو ہیں ہمیں کہتے ہیں جی بیٹھیں یا پنچایت کھولیں، آپس میں تعلقات ٹھیک کریں، دوستی کریں، محبت پیار کریں، مذاکرات کریں۔ تو آپ کے 15 ججز کے درمیان بھی تو لڑائی چل رہی ہے سپریم کورٹ کے، آپ پھر آپ اپنا گھر پہلے ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ ان کی طرف سے اعتراض آ رہا ہے کہ آپ بیٹھیں، آپ جو بینچ بناتے ہیں اس میں ابھی جو نیا بینچ بنا ہوا ہے اس کا پروسیجر یا اس عدالتی ریفارمز ایکٹ کے وہ آ کے اس وقت یہ اگین یہ کر رہا ہے، اس کو ایگزامن کر رہے ہیں، 8 رکنی بینچ ہے میرا خیال ہے،
تو اس میں سینئر ججز پھر نہیں ہیں، جس پہ حکومت کو موقع ملا ہے کہ جناب کے چیف جسٹس صاحب ہیں اپنے سینئر ججز سے تھوڑے سے وہ ہیں یا فرینڈ ہیں یا ان کو دور رکھنا چاہتے ہیں. جسٹس اس میں سردار طارق ہیں، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ہیں، پھر جسٹس یہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اطہر منیلا صاحب ہیں، جسٹس منصور شاہ صاحب ہیں، جسٹس افریدی ہیں، مندو خیل صاحب ہیں، اور بھی ہیں. سو انہیں فیل ہوتا ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہی 8 آپ نے بنا لے، پھر 15 آپ نے کیوں نہیں بنا لیا، آج پھر وہی لڑائی وہیں سے شروع ہوئی. سو وہ وہیں سے لڑائی چل رہی ہے کہ پہلے فل بینچ بنا جسے چیف جسٹس صاحب وہ بھاگتے ہیں. انہیں پتہ چل گیا کہ چیف جسٹس صاحب کی کمزوری جو ہے نا، چھیڑ جو ہے نا فل بینچ ہے. آپ فل بینچ کی بات کریں گے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ افینڈ ہو جاتے ہیں. سو وہ بھی سمجھ رہے ہیں. سو حکومت اس وقت میں سمجھتا ہوں بڑے آرام سے مزے سے وہ چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے چھیڑ بنا لی ہے، فل بینچ ان کی چھیڑ بن چکا ہے اور اسی چیز کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب ہیں بولڈ سٹیپ لے کے حکومت کے منہ بند کروا سکتے تھے، اور ضروری نہیں ہے کہ باقی جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہی بات کریں جو حکومت چاہ رہی ہے. ممکن تھا کہ وہ سارے چیف جسٹس کی سائڈ پہ آتے، لا پہ یا عدالت ریفارمز پہ یا سو موٹو کی جو پاورز ہیں. سو وہ اپنی جگہ پہ ان کی بھی وہ جو ہے لڑائی جو ہے وہ چلی جا رہی ہے. سو یہ جو ایک اہم پوائنٹ تھا جو میرا خیال ہے، ریممبر اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، جسٹس اطہر منیلا صاحب نے اس وقت لکھا تھا، جسٹس منصور شاہ صاحب اور یہ باقی بھی تھے، جو پہلا بینچ تھا جو اس میں 9 رکنی یہ بینچ پہلا بنا تھا، سو موٹو لیا گیا تھا جس وقت. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں سیاسی ایشوز کو اس وقت نہیں لانا چاہیے تھا. یہ جو ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ اس کو دیکھ رہی تھی تو اس کو دیکھتے رہنا چاہیے تھا. ہاں کوئی پٹیشن کرتا، کوئی پٹیشنر ہوتا، عمران خان صاحب ہوتے، آپ میں کوئی بھی چلا جاتا، پھر ہم اس کو دیکھتے کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جب ہم نے پٹیشن کے طور پر اس کو لے لیا تو ہم تو سیاست میں گھسے، مطلب ہم نے خود اس مسئلے کو سیاسی رنگ دیا. یہ ان کی میں ایک انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں، جو آرڈرز آئے تھے وہاں سے میں اپنے آپ کو جو مفہوم بتا رہا ہوں. سو ان کے اپنے ججز حق میں نہیں تھے کہ جب ہم پولیٹیکل ایشوز میں گھسیں گے تو ہم سیاست دانوں کے پچ پہ جا رہے ہوں. آپ کو ڈسکریج کرنا چاہیے تھا. یہ بہت سارے ایشوز پہ یہ جو آپ اس پہ کرتے پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں کہ اپنی ان کی سیاسی لڑائیاں ہوتی ہیں، جو انہوں نے جسٹس اطہر منیلا صاحب نے بڑا تفصیل سے اپنے آرڈر میں بڑا ویری کمپریہنسو، یہ 25 پیجز سے میرا خیال ہے، تو انہوں نے بڑا کمپریہنسو لکھا تھا کہ یہاں سیاستدان کیسے پلے کرتے ہیں، اپنے سیاسی گیم کھیلتے ہیں، فائدہ نقصان دیکھتے ہیں، پارلیمنٹ میں مووز کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے بات چیت نہیں کرتے، بھاگتے آتے ہیں، ہمارے خلاف پٹیشن ڈال لیتے ہیں، جناب اب ہمارے استعفے منظور کروائیں، اب ہمارے استعفے نامنظور کروائیں، سر آپ وہ الیکشن نہیں کروا رہے، اب فلاں چیزیں نہیں کروا رہے. ایک سائڈ یہ بھی ہے کہ ہمیں نہیں گھسنا چاہیے، الیکشن کمشنر ہے، پارلیمنٹ ہے، پارٹیز ہیں، وہاں بیٹھے آپ کام کریں، ہمارے اور بہت سارے کام کریں. لیکن دوسری سائڈ یہ ہے کہ یہ ججز کا یہ کام ہے کہ آپ نے آربیٹریشن کرنی ہے، آپ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے، آپ نے سپریم کورٹ نے ان کے پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں، کانسٹیٹیوشن الیکشن نہیں ہو رہے 90 دن میں ہونے چاہیے، یہ کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ آپ کروائیں، نہیں کروا رہے تو آپ کو سپریم کورٹ میں جانا ہے، اب چپ کر پہ تو نہیں بیٹھیں گے وہاں پہ. سو ان مینورنگ کا یہ نقصان ہوا ہے کہ اسی میں سپریم کورٹ جو ہے جس سے ڈرتی تھی اور پولیٹیسائز ہونے کے اس پہ الزامات لگتے تھے کہ سپریم کورٹ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے، اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ کیسز کو نہیں لیتے. مطلب ہے اگر وہ ان کی پٹیشن کو نہ لیں جو کی گئی ہیں وہاں پہ، یہ بلز کے خلاف کی گئی ہیں یا اور بہت ساری چیزیں جو عدالتی ریفارم جو سو موٹو لیا گیا، تو الزام لگ جائے گا جناب یہ تو حکومت اور پارلیمنٹ سے یہ ملے ہوئے ہیں، ججز کو وہ بھی دباؤ رہتا ہے، کر لیں ٹیک اپ کر لیں تو حکومت ان پہ چڑھائی کر دیتی ہے، جیسے اب کی دفعہ انہوں نے کر دیے. سو یہ پولیٹیکل نیچر کے کیسز جو ہیں یہ انہوں نے ہرٹ کیا سپریم کورٹ کو. پلس جو پھر آڈیو لیکس ہیں، پھر پیچھے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ شاید وہ چیف جسٹس صاحب کو وہ پیچھے سے وہ کر رہے ہیں، مطلب ٹپس کہیں یا وٹ ایور جو وہ چیزیں سامنے آئیں. خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کی آڈیو آئی، پھر ثاقب نثار صاحب کی آئی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اور بھی اس طرح کی چیزیں جس سے تصور ملا کہ اعتزاز احسن صاحب ہیں، یہ لطیف کھوسہ صاحب ہیں، پھر خواجہ احمد طارق رحیم صاحب ہیں، یا اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ سپورٹ دے رہے ہیں کہ نہیں جناب آپ کو حکومت پہ آپ کو اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا جو کام ہے نا اس پہ جاری رکھیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس محاذ پر وہ لے آئی ہے حکومت کہ اب اس وقت وہ مشکل میں لگ رہے ہیں کہ کوئی ڈراسٹک سٹیپس وہ لینا چاہتے ہیں. اگر چیف جسٹس 2-3 مہینے رہ گئے کہ کیا وہ ایک اور وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے، پارلیمنٹ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، اس طرح کے لیگسی چھوڑیں گے. اب تک میں نے دیکھا ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں کمپیریٹیولی مس ہے، ہی ہیز شون ہیوج ایک اس میں ریسٹرین شو کیا جو بڑی مشکل تھی اس طرح کی سچویشن میں. یہ انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول انہوں نے کیا ہوا ہے، انہوں نے ان کی پرووکیشن میں یا ان چیزوں میں، یا ادروائز میرا خیال ہے بہت سارے نوٹسز اب تک توہین عدالت کے ہو چکے ہوتے ہیں، اور حکومت شاید اسی بات کو وہ کر رہی ہے، اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے ہماری بلی جو کر رہے ہیں، ہم ان کو بلنگ کر رہے ہیں، ہم ان کو پرووک کر رہے ہیں، روزانہ بنیادوں پر ان پہ اٹیک کیے جا رہے ہیں، اور ججز کے ڈفرینسز جو ہیں ان کو فائدہ اٹھا جا رہے ہیں. اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ اس پہ اپنی
ریسٹرینٹ انہوں نے ظاہر کیا. لیکن سوال یہ ہے کب تک یہ ریسٹرینٹ ہوگا, کیونکہ مذاکرات کے نام پہ جو بھی اس کی کوئی ڈیٹ نہیں دی کہ جو میرا امپلیمنٹیشن ہونی تھی 14 مئی والی, ابھی تک اس کی کوئی نہیں ہے, کہیں سے کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. اس پہ کیا کریں گے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے, چیف جسٹس اب کیا کریں گے؟ کیا وہ ایکسٹریم سٹیپس پہ جائیں گے, ریسٹرینٹ کریں گے, اپنے آرڈر کو انڈو کریں گے, کوئی اس پہ لارجر بینچ بنا دیں گے, یا حکومت کو پھر کہیں گے اوکے فائن کہ انف از انف. اگر آپ عدالت کو آپ اس ڈسپیوٹڈ کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں اور ہمیں اس میں ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے, تو ٹھیک ہے, لیٹس ہیو اے میچ, پھر کھیل لیتے ہیں میچ. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ تو وہ ویسے جانے والے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ 3-4 مہینے کی حکومت ہے, لڑ بھیڑ کے مر کے کوئی سیاسی طور پر کوئی نہ کوئی ہم کچھ کو لڑ بھیڑ کے جائیں. نریٹو نہیں مل رہا تھا, ان کو نریٹو مل گیا, فوج پہ وہ جا نہیں سکتے تھے, وہ عمران خان صاحب نے وہ نریٹو لیا ہوا تھا, بچا کے عدلیہ والا نریٹو ان کو مل گیا. سو بڑا مشکل ہے اس وقت, اگرچہ انہوں نے جو آرڈرز تھے یا یہ باقی اس میں گفتگو تھی, بڑی سخت بیانات جاری کرتے رہے چیف جسٹس صاحب, لیکن ابھی عملی طور پر انہوں نے کچھ سٹیپس نہیں لیے. بہرحال ٹائم میرا خیال ہے تھوڑا ہے, 14 مئی سے پہلے یہ مذاکرات کی ناکامی کی خبر آ جائے گی. اور کیونکہ عمران خان صاحب کا جیسے میں نے کہا تھا ایک ہی آپشن ہے ان کے پاس کہ وہ اکتوبر کے الیکشن پہ راضی ہو جائیں, تاکہ حکومت کے ذہن میں جو پلاننگ ہے کہ جناب یہ راضی نہیں ہوتے تو پھر ہم اس کے بعد جو آتا ہے ہو جائے. سسٹم اگر لپیٹ دیا گیا تو اس کا سب سے بڑا لوزر جو نقصان جو ہے نا میرا خیال ہے وہ عمران خان صاحب ہوں گے. سو اس طرح عمران خان صاحب کو زیادہ فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں, آئی مے بی رانگ, یور اسیسمنٹ, عمران خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی ٹرمز اور اپنی کنڈیشن جو ہے نا ڈکٹیٹ کروا سکے کہ ایسے کریں, جیسے وہ بھی کہہ رہے تھے 14 سے پہلے اسمبلیاں توڑیں. کچھ بھی نہیں کرے گی حکومت, چاہے گی کہ جناب کہ ٹھیک ہے عدالت ان کے خلاف کارروائی کرے اور وہ اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور حکم ماننے سے انکاری ہو جائیں. سو چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی وری ہوگی کہ اگر میرے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا 14 مئی والے الیکشن کو تو مجھے کیا کرنا ہے. سب سے بگ کوشچن یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو 14 مئی والے آرڈر پہ کیسے امپلیمنٹیشن کروانا ہے. دیٹس اے بگ کوشچن. یہی میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں سب سے بڑا ایک چیلنج ہے, اور جس کی ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ چیف جسٹس جو ہیں کتنا خود کو انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے عدالت کو یہ سیاسی لوگ جو ہیں یا سیاسی معاملات انہوں نے کیسے اس کو پلوٹ کیا. دیٹس ون ایک میرا خیال ہے اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ کافی ہے ان کے اسٹیٹ آف مائنڈ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے.